اور اللہ رب العزت کا کوئی برابر نہیں ہے، کوئی اس کا ہمتا نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، اس کی ٹکر کا نہیں ہے، اس کے مقابل کا نہیں ہے۔ وہ قدرت والا اور اس کے سامنے سارے عاجز، وہ الغنی، غنی، سارے خزانوں کا مالک، اور باقی سارے اس کے سامنے فقیر، محتاج۔ وہ داتا اور باقی سارے مانگنے والے، محتاج، فقیر، مانگنے والے، سب کے سب اس کے دربار کے منگتے ہیں، اور صرف اس کائنات کے اندر وہی داتا ہے، دیتا وہ ہے، مانگتے سب ہیں، اور وہ سب کو دیتا ہے، سب کا داتا ہے وہ، سب کو دیتا ہے وہ۔ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، سارے محتاج ہیں اس کے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے در کے سوالی، اور اسے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، بے نیاز مطلق ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ نے قرآن مجید میں یہ تعارف کروایا ہے۔ اور اس سے اگلی سورت، سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، فلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا، اور دنیا کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی طرح پیدا ہوتی ہیں۔ گٹھلی سے انکھوا نکلتا ہے، بیج پھٹتا ہے اس سے کوپل نکلتی ہے، انڈا پھٹتا ہے اس سے بچہ نکلتا ہے، اور مادر رحم کا منہ کھلتا ہے، اور وہ مشیمہ اور جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے وہ پھٹتی ہے، اور اس میں سے بچہ باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہی ہے، پھاڑ کے پیدا کرنے والا۔ رب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ہر چیز پر کنٹرول اس کا، ہر چیز کی خیر بھی اس کے حکم سے اور اس کے ہاتھ میں، اور ہر چیز کا شر بھی اس کے کنٹرول میں۔ اگر وہ چاہے تو کسی چیز سے خیر مل سکتی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی چیز خیر کا باعث نہیں بن سکتی، اور ہر چیز کا کنٹرول اس کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت کے تابع ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر شر اور نقصان کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے، اس کا سبب تو انسان کی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن اس کا کنٹرول اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ جب چاہے جس کے شر کو چاہے ختم کر دے، سانپ کے زہر کو تریاق بنا دے، وہ کر سکتا ہے۔ سانپ کے زہر کو تریاق بنا دے، اور لوگ کہتے ہیں کہ سانپ کے زہروں کا علاج جو ہے وہ سانپ کے زہر کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے، دوائیاں اسی کے ساتھ بنائی جاتی ہیں۔ فارمیسی والے یہ کہتے ہیں کہ سانپوں کا زہر اکٹھا کر کے سانپ کے ڈسے کا علاج کیا جاتا ہے۔ جس طرح کی یہ بیماریاں نہیں دیکھتے ہیں آپ، اللہ اکبر، کہ جن کی ویکسینیشن کی جاتی ہے، پولیو ہے اور دوسری بیماریاں ہیں، ان کے جراثیم انسان کے جسم میں داخل کر کے اس کو سیکیور کر دیا جاتا ہے، اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ یہ بیماری اب اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگی۔ یہ میرے مالک کے نظام ہے، یہ میرے مالک کا سسٹم ہے۔ انسان کر کچھ نہیں سکتا، صرف جان سکتا ہے، وہ بھی سرسری سا، پوری گہرائی میں جا کے نہیں جان سکتا۔ انسان کے علم کی حدود بہت محدود ہے، بہت محدود اور لمیٹڈ ہے۔ انسان کا علم وسیع نہیں ہے، بڑا محدود سا علم ہے، سطحی سا علم ہے انسان کا۔ تو خیر، اللہ رب العزت نے جس چیز کو پیدا کیا پھاڑ کر، اس کے شر سے ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں، اور پھر چند ایک بڑے بڑے شر گنا دیے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ٹونے اور ٹوٹ کے جادو اور سفلی عمل اور گنڈے تعویذ، اس طرح کے جو عملیات کرنے والے ہیں، ان کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، یہ شر کے جو ہمارے لیے عام طور پر پریشانی کا باعث بنتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا، یہ وہ اللہ ہے جو رب العالمین ہے، جس کے ہم محتاج ہیں۔ ہر چیز کے شر سے بچنے کے لیے کسی اور کی طرف نہیں جانا، کسی شخصیت کی طرف، کسی ہستی کی طرف، کسی علاقے کے بڑے کی طرف جس کی نگری میں ہم رہتے ہیں، نہیں، یہ ساری دنیا اس مالک کی نگری ہے۔
یہ ساری دنیا اس مالک کی نگری ہے، یہ ساری دھرتی اسی کی نگری ہے۔ یہاں کوئی نہیں ہے کہ اس علاقے میں فلاں ہے اور اس علاقے میں فلاں ہے، نہیں، ہر جگہ وہی ہے اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اسی کا اختیار چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شر سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ میں آنا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اس کے سوا کسی کو شر سے بچا سکتا، صرف وہی ہے بچانے والا۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی جو صورت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد، انسانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے کو نعمت میں دیکھ کے کہتا ہے کیوں اس کے پاس ہے، نہیں ہونا چاہیے، کراہت آتی ہے دل میں، اور پھر دل کے اندر ایسا پیچ و تاب کھاتا ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے، اس کا ضائع ہو جائے۔ یہ نہیں کہتا ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ اس کو اور دے، سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، یہ نہیں کہتا، کہتا اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد ہوتا ہے، اور یہ بدترین عمل ہے اور بدترین جذبہ ہے، اور یہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے یہ جذبہ لوگوں کے اندر۔ حسد کرتے ہیں دوسرے کو دیکھ کے، اللہ اکبر، برداشت نہیں کرتے، تو اس کے شر سے بھی بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اسی طرح پھر اگلی صورت ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اللہ وہ جس کا تعارف پیچھے آیا ہے، وہ لوگوں کا رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، داتا ہے، پروردگار ہے، پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ رب کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ملک الناس، اور زندگی کا نظام بنانے والا، زندگی کا دستور بنانے والا، زندگی کے لیے قانون بنانے والا کون؟ اللہ۔ ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ وہ ہے، ریاست، حکومت، UN جتنے بھی ادارے ہیں دنیا کے اندر، انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ایسا ضابطہ اور قانون بنائیں جو اس کے ضابطے اور قانون کے خلاف ہو۔ کسی کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی دستور، کوئی قانون جو اللہ کے قانون شریعت کے خلاف ہے، وہ بغاوت ہے اللہ رب العزت کی، وہ اللہ رب العزت کی بغاوت ہے۔ ملک الناس، وہ ہے بادشاہ، اور جس نے بادشاہی لوگوں کو دی ہوئی ہے، جو ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، یا بادشاہ ہے کسی علاقے کا، یا حاکم ہے، کسی نام سے بھی حاکم ہے، کسی نام سے بھی حاکم ہے، لوگوں کو حکم دے سکتا ہے وہ، لیکن کون سا حکم؟ جو اللہ نے دیا ہے وہ حکم دے، اور خود بھی وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ جس طرح ایک ادنا شہری، ایک ادنا رعایا کا آدمی اس حکم کا پابند ہے، ملک کا سربراہ، ملک کا بڑا ایگزیکٹو، پرائم منسٹر، وہ بھی اس حکم کا اسی طرح پابند ہے۔ یہ ہے اللہ کا نظام، یہ ہے اللہ کا نظام، اللہ کو اس طرح ماننا ہے۔ آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر اس ایمان کو ذرا تجزیہ کر کے کھنگال کے دیکھیں کہ کیسا ایمان ہے، ڈاواڈول ہے، کھوکھلا ایمان ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ پر حق ہے، اور کئی بنائے ہوئے ہیں اس کے برابر کے، اس کی ٹکر کے، اس کے مقابل کے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو اس کو دبا لیتے ہیں، آنکھیں نکال کے اس کو دبا لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کو ماننا ہے؟ کیسا ماننا ہے یہ اللہ رب العزت کو؟ جیسے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کو ویسے مانو جیسے اس نے منوایا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت بادشاہ ہے، قانون بنانا اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے خدا کے شریک بنا رکھے ہیں؟ شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے طریقہ زندگی، دستور حیات، ضابطہ زندگی ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ہمارے ملک میں دیکھا ہے نا یہ المیہ، اللہ اکبر، وفاقی شرعی عدالت نے پاس کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ سود اللہ سے جنگ ہے، اس کو ختم کر دو، لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ معطل کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی۔ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ
پینڈنگ پڑا ہوا ہے، بیکار ہے، اس کی حیثیت ایک درخواست کی ہے، ایک سفارش کی ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ نافذ ہے۔ بغاوت ہے، اللہ کی بغاوت ہے۔ ہمیں مسلمان بننا ہے، ہمیں صاحب ایمان بننا ہے، ریاست میں بھی اور حکومت میں بھی اور بیوروکریسی میں بھی، سول بیوروکریسی میں بھی صاحب ایمان بننا ہے، اور اس بیوروکریسی کو بھی صاحب ایمان بننا ہے جن کا ماٹو ہی ایمان، تقوی اور جہاد ہے۔ ملٹری بیوروکریسی، اس کو بھی صاحب ایمان بننا ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ آمنو یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو اللہ رب العزت کی توحید کو ماننا، ملک الناس، اور اس کی ملوک، اس کی بادشاہت کو، وہ بادشاہ ہے مالک الملک، بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کبھی کسی کو دیتا ہے اس کو آزمانے کے لیے کہ یہ اس کو لے کر کیا کرتا ہے۔ آزمانا اس میں اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ آزمائے گا، جانچے گا تو پھر اسے پتہ چلے گا، وہ تو جانتا ہے۔ اسے آزمانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے بدلہ دینا ہے، اس نے جزا دینی ہے۔ اگر کوئی بادشاہت پا کر بھی اس کا غلام بن گیا، اس کا فرما بردار بن گیا، سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ بن گیا، داؤد علیہ السلام جیسا بادشاہ بن گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چیف ایگزیکٹو بن گیا، اللہ اکبر، ملک کا شہنشاہ اور ملک کا بادشاہ بن گیا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازنا ہے۔ اور جس کو بادشاہی ملی وہ فرعون بن گیا، وہ نمرود بن گیا، وہ شداد اور حامان بن گیا، ان جیسا بن گیا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو سزا دینی ہے کہ تو نے یہ کیا، تجھے اختیار دیا، تو نے یہ کیا۔ ہمیں بھی اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک دیا ہے۔ کب وجود میں آیا تھا یہ پاکستان؟ 27 رمضان، 14 اگست تھی اور 27 رمضان کی رات میں اس ملک کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں آزاد خطہ زمین دیا، اور کہاں تم ہندوؤں کے ماتحت ہوا کرتے تھے، آفیسر ان کے، کاروبار ان کے، انڈسٹریز ان کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ملک کے اندر سب کچھ دے دیا، اور آج کتنے سال گزر رہے ہیں، کتنا وقت گزر رہا ہے، ہم نے اس کی وفاداری کی، ہم اس کے وفادار ثابت ہوئے، یا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہماری بغاوت اور سرکشی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایمان کے ساتھ ہی اس کے سارے وعدے ہیں۔ اس کے وعدے کن کے لیے ہیں؟ ہم روتے ہیں ایک طرف کیا کہ جی ہمارے ساتھ وعدے پورے نہیں ہوتے، جو اللہ کے وعدے ہیں، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے کیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ پورے نہیں ہوتے، اور زندگی ہم کیسی گزارتے ہیں؟ فرعونوں جیسی، نمرودوں جیسی۔ نمرود اور فرعون کی زندگی کیسی تھی؟ وہ کہتے تھے میں مختار ہوں، آزاد ہوں، خود مختار ہوں، اللہ اکبر، میں اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں، اٹانومس، میں اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں، اور میں خود قائم بالذات ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میری حیثیت ہے، اس لیے میں جو چاہوں کروں۔ یہی فرعون کہتا تھا، یہی میں کہوں تو میرے اور اس میں کیا فرق ہے؟ میرے اور اس میں کیا فرق ہے؟ غلط ہے یہ۔ میں پہلے بندہ ہوں اللہ کا، پھر اس کے بعد میں سب کچھ ہوں۔ مسلمان پہلے ہوں، اللہ کا بندہ پہلے ہوں، باقی سب کچھ بعد میں ہوں۔ مجھے اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملی اور آزادی کا مطلب ہے جو چاہو کرو، تو یہ آزادی تو کافرانہ آزادی ہے۔ مسلمانوں کی یہ آزادی نہیں، مسلمانوں کو آزادی اس لیے ملی ہے کہ مسلمان اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی کو منظم کریں، اللہ کے فرمان اور اللہ کے قانون اور اس کی شریعت کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو مرتب کریں۔